کراچی سے طاہر بھائی نے مسئلہ دریافت کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ٹیلی فون پر وکیل بنا کر نکاح کر لیا ہے اور اگر اب گھر والوں کو نہیں بتایا تو کچھ عرصے کے بعد اگر گھر والے بھی اسی لڑکی سے اسی لڑکے کا نکاح کر دیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو طاہر بھائی، نکاح پر نکاح ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ تجدید نکاح کی صورت آپ کر لیں تو تجدید نکاح جائز ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اگر تو شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح ہو گیا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لڑکی شاید اسلام آباد میں ہے، لڑکا یہاں کراچی میں ہے، اور لڑکی نے اگر یہاں فون کر کے کسی کو اپنا وکیل بنا دیا تھا اور اس وکیل نے لڑکی کی طرف سے لڑکے سے ایجاب و قبول شرعی گواہوں کے موجودگی میں کر لیا ہے تو نکاح تو ہو گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا آپس کی لڑکے لڑکی کی محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بالکل ہی بیچ میں سے نکال ہی دیا جائے؟ ماں باپ کا کیا کوئی مقام نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کا کوئی درجہ نہیں ہے کہ نکاح جیسی اس مبارک سنت کو جب ادا کیا جائے تو ماں باپ کو بیچ میں ڈالا ہی نہ جائے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بالفرض محال اگر ماں باپ جو ہے اس لڑکی کو زبردستی کہیں اور نکاح کی ترکیب کر دیتے ہیں، بولتے ہیں جی کہیں اور تمہاری شادی ہوگی، تو پھر وہ لڑکی کیا کرے گی؟ یہ لڑکے کے ماں باپ اگر زبردستی اس کا کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو کیا وہ اسلام آباد والی سوکن کو برداشت کرے گی؟ مطلب بعد میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اور نہ ذہنی طور پر خود سکون مل سکتا ہے اور نہ ہی مطلب جو ہے وہ ایسے کاموں میں آ کر جو ہے وہ برکت ہوگی۔ یاد رکھیں کہ مانا کہ اولاد کا حق ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جہاں نکاح کرنا چاہیں وہ کریں، لیکن اپنی خواہشات کو ماں باپ سے اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور ماں باپ کا بھی یہ مطلب لازمی بات ہے کہ یہ کام بنتا ہے کہ اپنی اولاد کا کہیں نکاح کرنا چاہیں تو ان کی رضامندی کو ضرور پوچھیں۔ بغیر اپنے بچوں کی رضامندی کے تو والدین کو نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے، جبراً نکاح تو کرنا ہی نہیں چاہیے والدین کو، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ لیکن پھر بھی جو ہے اپنے ماں باپ کو اطلاع دیے بغیر اس طرح کا معاملہ کر لینا، اور نکاح سے پہلے آپ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں جو لکھا ہے کہ ملاقاتیں بھی ہوتی نہیں، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گناہ، اور کسی نامحرم لڑکی سے ملنا یا لڑکی کا کسی نامحرم مرد سے ملنا بغیر کسی شرعی عذر کے، یہ تو حرام اور سخت حرام ہے۔ بہرحال اگر نکاح شرعی تقاضوں کو پورا کر کے ہو گیا ہے تو یہ نکاح ہو گیا ہے۔ اب جو ہے اگر دوبارہ ان کا نکاح ہوتا ہے تو وہ تجدید نکاح ہوگا، نکاح پر نکاح جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اللہ کرے کہ ان دونوں کا جو ہے وہ ملاپ یہ معاشرتی طور پر بھی ہو جائے، یعنی معاشرہ کی نگاہ میں بھی یہ میاں بیوی ہو جائیں، ویسے تو یہ میاں بیوی ہو ہی گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی جو ہے وہ بلائیاں حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔